السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں تمائم یعنی تعویذ جو بہت سارے لوگ معاشرے کے پہنتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے پہنتے ہیں، بڑی خوشی پہنتے ہیں، اس کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے۔ اس سے پہلے رقیہ کے تعلق سے بتایا تھا، جھاڑ پھونک اور دم کے تعلق سے بتایا تھا، اور جھاڑ پھونک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا حکم جائز ہے، لیکن جب اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اور غلط چیزوں کا سہارا نہ لیا گیا ہو تب وہ جائز اور درست ہے۔ لیکن یہاں تمیمہ کا معاملہ یہ ہے، تعویذ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ جسے انسان اپنی گردن میں لٹکاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خرازات بعض حبوب کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کو لٹکاتا ہے، یا ہڈیاں لٹکاتا ہے، یا ایسے ہی دوسری چیزوں کو لٹکاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لجلب نفعین، فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا ایک انسان کرتا ہے۔ یعنی تمیمہ کی جمع تمائم ہے، اور اس سے مراد اگر بے اختصار کہا جائے تو ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی یا لٹکائی یا ڈالی جائے۔ قرآنی تعویذ کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ناجائز کہنے والوں میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ یہاں آگے میں بیان کرتا ہوں کہ اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کے گلے میں تعویذیں بنا کر کے لٹکاتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا بچہ نظر بد سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ یعنی تعویذ بنا کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، بیماری سے محفوظ رہے گا، پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ یہ ان کی سوچ ہوتی تھی۔ یا ایسے ہی تمیمہ کے تعلق سے عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو۔ یہ میں اضافی طور پر بتا رہا ہوں، کتاب میں یہاں موجود نہیں ہے۔ عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے آفات و مصائب سے وہ مامون اور محفوظ ہوں۔ یہ سراسر جہالت اور ضلالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ تو تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی تکلیف سے کسی انسان کو روک سکتا ہے۔ یعنی اہل عرب کا معاملہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ احتیاط نہیں برتتے تھے، اور چونکہ اسلام سے وہ نابلد تھے، نہیں جانتے تھے، جاہلیت کی بڑی ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، تو وہ یہ ساری چیزیں آسان سمجھ کر کے کر ڈالتے تھے۔ حالانکہ اس کا شریعت میں کنڈم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے شریعت میں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اندر اس کا حکم ہے، بتلایا گیا کہ یہ حرام ہے، تعویذ لٹکانا یہ حرام ہے، اور اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ شرک کی قسموں میں سے ایک
ایک قسم ہے۔ اور تعویذ کا معاملہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے انسان کے تعلق کو قائم کیا جاتا ہے تعویذ کے ذریعے سے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، اگر اللہ رب العالمین کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو وہ کسی بندے کو نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مسئلہ اس طرح اس کو اپنا مسئلہ اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے رونا اور گڑگڑانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے منت و سماجت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے بہترین اوصاف کے ذریعے سے، ایسے ہی صدقات و خیرات کر کے، سنن و نوافل پڑھ کر کے انسان سجدے میں دعائیں کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب طریقے بتلائے گئے ہیں شریعت کے اندر، نہ کہ تعویذ بنا کر کے اور لٹکا لیا جائے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں کی صورت میں لوگ صحیح علاج کرانے کے بجائے دھاگے اور ایسے ہی دھاگا باندھتے ہیں، یا دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں، گاٹھ لگا ڈالتے ہیں، یا ایسے ہی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار بنا کر کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں عمومی طور پر چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، ان کو مخصوص قسم کی بیماریاں ہوتی ہے تو گلے میں ان کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کاٹ کر کے ہار بنا کر کے پہنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ناک یا کان میں سورا کر کے کوئی چیز ڈال لیتے ہیں۔ ایسے ہی بس، ٹرک، کار، گاڑی، مکان اور ایسے ہی جانوروں وغیرہ پر یہ چیزیں ڈالتے ہیں، یا سیاہ کپڑا لہرا دیتے ہیں، یا پرانا جوتا عمومی طور پر گاڑیوں کے پیچھے لٹکاتے ہیں، یا سیاہ کوئی چیز ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ جو بھی کرتے ہیں، یا عورتوں کی چوڑی لٹکا دیتے ہیں، یا عورتوں کے ریبن کو عمومی طور پر گاڑیوں میں باندھ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ سب کے سب شرک میں سے ہے۔ ان سے انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو خوف کھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کی جھاڑ پھونک اور ایسے ہی جھاڑ پھونک، ان الرقا والتمائم تعویذیں لٹکانا، والتولا شرکن اور ایسے ہی تولا ایک مخصوص قسم کی تعویذ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کیا اور اس سے روکا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جھاڑ پھونک، نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے ایسے ہی تعویذ باندھنا، یا محبت کے لیے جادو وغیرہ کرنا، یہ سب شرکیہ اعمال میں سے ہیں، انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اس حدیث کے اندر تمائم کا تذکرہ ہے، رقا کا تذکرہ ہے۔ رقا کے تعلق سے بات گزر چکی ہے، تمائم کے تعلق سے بھی اوپر تعریف میں نے کر کے اور وضاحت کر دی ہے۔ اور ایسے ہی تولا ایک اور لفظ ہے۔ تولا کے تعلق سے آپ لوگ یہ سمجھیں، محترم سامعین کرام، بزرگوں، آپ یہ سمجھیں کہ بسا اوقات ایک شخص کی شادی ہوتی ہے کسی بچی سے، اور پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہیں مانتا جانتا ہے، اور کبھی کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ لڑکا مانتا ہے، بچی نہیں مانتی ہے۔ تو ایسے اوقات میں معاشرے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جائیے فلاں بابا سے تعویذ بنوا لیجئے اور اس کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کو قائم کرنے کے لیے یہ تعویذ بنوائی جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے اور یہ غلط ہے۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، وہ کہتے ہیں من تعلق شیئا اکیل الیہ، کہ جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کوئی چیز نہیں لٹکانا چاہیے، اور اسے امام احمد اور ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی
آگے ایک دوسری روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی مرفوع روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعتن فلا ودع اللہ لہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مرفوع اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے تو اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو مکمل نہ کرے، یعنی جو شخص کوئی تعویذ پہنے تو تعویذ پہننے والے کے مسئلے کو اللہ رب العالمین مکمل نہ کرے، یعنی جس غرض سے وہ شخص تعویذ لٹکاتا ہے یا تعویذ پہنتا ہے، تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو مکمل نہ کرے، وہ اس کا معاملہ مکمل نہ ہو، یعنی شریعت نے اس کی مذمت کی ہے، شریعت نے اس کی کنڈم کی ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے بیان کیا کہ وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو شخص کوئی سیپ لٹکائے، اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین اس کو نہ چھوڑے، یعنی اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہو، اس کی پریشانی سے اس بندے کو نجات نہ ملے۔ یہاں وداع کا لفظ آیا ہوا ہے۔ وداع کے تعلق سے ابو السعدات ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے، لوگ اسے نظر بد سے بچاؤ کے لیے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، اور ایسے ہی ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو سمجھیں کہ وداع سیپ کو کہتے ہیں، سمندر سے نکلنے والی سیپ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے، اور ایسے ہی جس شخص نے سیپ باندھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا یہاں اظہار موجود ہے۔ ایسے ہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو شخص تعویذ کو لٹکائے تو گویا اس نے شرک کیا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام نصوص، یہ تمام دلیلیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اس سے روکا ہے، شریعت نے اسے ڈرایا ہے، اور ایسی تعویذیں جو شرکیہ امور پر مشتمل ہوں، شریعت نے اس سے ہر حال میں روکا ہے۔ انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو خوف کھانا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ وَإِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْقُرْآنِ لِلِاسْتِشْفَاءِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ، کہ اگر قرآن کو لٹکایا جائے، قرآن سے تعویذ بنا کر کے لٹکایا جائے تو اس تعلق سے اہل علم کے مابین اختلاف ہے، یعنی قرآن سے بننے والی تعویذوں کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن سے بننے والی یا بنی ہوئی تعویذیں بھی یہ حرام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ شرکیہ امور کی طرف انسان کے عقلوں کو پھیرنے والی ہیں۔ 4 وجہوں سے لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کو لٹکانا یا قرآن کی تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں باندھنا یہ کیا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو اوپر میں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، یا ایسے ہی من تعلق تمیمۃ من تعلق شیئا اکل الیہ، ان سب سے عمومی طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قرآن اور غیر قرآن دونوں کی تعویذوں سے روکا گیا ہے، اور جب غیر قرآن سے روکا گیا ہے تو قرآن بدل جاورا اس میں داخل ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ سد للذریعہ، انسان شرک کی طرف مائل ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اس سے روکا کہ کسی طرح سے انسان شرک سے بچا رہے، شرک میں ملوث نہ ہو۔ ایسے ہی جب انسان
قرآن سے بنی ہوئی تعویذوں کو لٹکاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان بسا اوقات ناپاک بھی ہوتا ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتا ہے تو اس سے قرآن کی توہین لازم آتی ہے۔ استنجا کرتا ہے، پاخانہ کے لیے جاتا ہے، ایسے ہی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، یا کبھی یہ کہنا ہے کہیں غلط کام میں ملوث ہوا، تو ایک تو غلطی وہ کر رہا ہے، غلط کام میں ملوث ہوا، دوسرا قرآن کی تعویذ کو لٹکا کر کے قرآن کی مزید اہانت کیا تو شریعت نے اسے روکا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ دم کرایا جائے پانی میں، قرآن پڑھ کر کے کوئی شخص دم کر دے، یا ایسے ہی تیل میں دم کر دے، اس حد تک تو جائز ہے، لیکن یعنی قرآن پڑھ کر کے پھونک دے، جائز و درست ہے کسی مریض کی شفا کے لیے، لیکن اس سے زیادہ تجاوز انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس کی تعویذ بنا کر کے بھی انسان اس کو پہننے کی کوشش کرے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور قرآن کی مکمل تکریم کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، یعنی قرآن کے بارے میں کسی طرح سے شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آمنا و صدقنا، اس کے ہر حرف سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مومن کو اس کا یقین رکھنا چاہیے اور قرآن کریم کے جملہ مسائل پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک امور سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔